للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارة وتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج جدید دور کے اندر ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، حقوق، انسانی حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک کا معیار ہی یہی ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس سب کو برابر کے دیے جاتے ہیں، ایکول ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے۔ یعنی انسان نے آج اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے، ہر شہری کو اس کا حق دیا جائے۔ چنانچہ آج کی دنیا انسانوں کے حقوق جانتی ہے، اس پر عدالتی قوانین ہیں، شہریوں کے مستقل رائٹس ہیں، اور آج کا انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پر میرے ارد گرد والوں کے کچھ حقوق آتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر کے جو افراد ہیں اس کو پتہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بے شک وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن اس کے کچھ حقوق ہیں کہ میں نے اس پر شفقت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کوئی تنگ کرے، اس کو مارے تو مجھے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا مجھ پر کیا حق ہے، وہ مجھ پر بڑے ہیں، بڑوں کا حکم ہمیشہ جو ہے اس کو پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر میں والد ہیں، ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ والدہ ہیں، وہ والدہ تو وہ مخلوق ہے نا کہ جس سے انسان والہانہ پیار کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو والد وہ بڑا شقی انسان ہے، بہت شقی انسان ہے، یوں سمجھے اس کا دل کالا ہو چکا ہے کہ جو ماں کے ساتھ بھی بد اخلاقی کرے، ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے، سمجھے اس کا دل بس اب مردہ ہو چکا ہے۔ اب دل مردہ ہونے کے لیے کسی الگ نشانی علامت کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں جو انکنڈیشنل پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے اور اولاد اس سے پیار نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی شقی انسان ہے اور اس کا دل اب بالکل ہدایت سے محروم ہو چکا ہے کہ جو اپنی ماں سے بھی ادب سے، پیار سے، شفقت سے معاملہ نہیں کرتا۔ تو جب ہمیں ان لوگوں کے حقوق کا پتہ ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی اسمیل ان کی طرف نہ جائے، ہمارے گھر کا دھواں ان کی طرف نہ جائے، ہم گھر کی کنسٹرکشن ایسی نہ کریں کہ ان کی چھاؤں رک جائے، ان کی ہوا بلاک ہو جائے، اور بڑی سوسائٹیز کے اندر باقاعدہ اس پہ رولز بنے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم ڈیفینس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اب یہاں پر کنسٹرکشن کے رولز ہیں، پلاٹ آپ کا ہے لیکن یہ نہیں آپ جیسا مرضی چاہے گھر بنا لیں، آپ بالکل دیوار اپنی باؤنڈری کے ساتھ ہی کنسٹرکشن کھڑی کر لیں، نہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نقشہ پاس کروانا پڑتا ہے، اور اس نقشے کے اندر جو ہے وہ باؤنڈری وال آپ کی جو ہے اس سے چند فٹ چھوڑ کر پھر کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اگر بالکل باؤنڈری کے اوپر گھر بنا لیں گے تو آپ کے ساتھ والے پڑوسی کی ہوا رک جائے گی، اس کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ رائٹس ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے
کہ جب ہر ایک کے رائٹس ہیں، چھوٹوں کے رائٹس ہیں، بڑوں کے رائٹس ہیں، حتیٰ کہ اس زمانے میں جانوروں کے بھی رائٹس انسان کو پتہ ہے. اللہ ہمارے سے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا تو فرماتے ہیں کہ وہاں چونکہ سفاریز ہیں بڑی بڑی، یعنی ہمارے یہاں تو زو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، شیر کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید کیا ہوتا ہے، تو وہاں سفاریز ہوتی ہیں جو میلوں پر پھیلی ہوتی ہیں، اور وہاں جنگلی جانور کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، انسان قید ہوتا ہے. یعنی انسان کسی کار میں کسی اسپیشل وہیکل کے اندر ہوتا ہے اور انسان پنجرے میں ہوتا ہے اور جانور کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم اس میں جب داخل ہوئے تو وہاں پہ کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھی انٹرنس گیٹ کے اوپر، مثلا آپ نے ہارن نہیں بجانا، اگر کوئی جانور آ کے رستے میں بیٹھ گیا نا، آپ کے وہ جو روڈ بنا ہوا اس پہ رستے میں بیٹھ گیا تو آپ نے ہارن نہیں دینا. اسی طرح اگر جانور سڑک کراس کر رہے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا تھا اینیملز ہیو دا رائٹ ٹو پاس، یعنی جانوروں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ وہاں سے پہلے گزریں گے، آپ کو ویٹ کرنا ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ واہ بھائی واہ، یعنی جانوروں کو انسانوں سے بھی زیادہ حقوق مل گئے چونکہ ان کی ٹیریٹری ہے. تو کہنے لگے ان کو گزرنے کا پہلا حق ہے، انسان وہاں ویٹ کرے. تو آج کے زمانے میں جب ہمیں اپنے ارد گرد والوں کے حقوق کا پتہ ہے، ایک ملک کے شہریوں کے حقوق واضح ہیں، پڑوسیوں کے حقوق واضح ہیں، ایک کمپنی کے باس کو امپلائیز کے رولز کا پتہ ہے اور گورنمنٹ بھی اس پر پابندی لگاتی ہے، تو کیا جو تمام انسانوں میں سب سے اونچا اور بڑا درجہ رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حقوق کوئی نہیں ہوں گے؟ ان کے کتنے حقوق ہوں گے؟ جو سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک چھوٹے سی آرگنائزیشن میں، ایک فیکٹری میں، ایک بزنس میں جیسے چوکیدار کے حقوق ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کے حقوق ہوتے ہیں، کیشیئر کے رائٹس ہوتے ہیں، اور وہاں ایک جنرل مینیجر اس کے رائٹس ہوتے ہیں، تو جو اس کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے، اس کے رائٹس نہیں ہوتے؟ آبویسلی اس کے رائٹس سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کچھ حقوق ہیں مسلمانوں پر؟ اگر وہ ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس کو ڈیفائن کیا، اس کو سمجھا، اس کو کبھی جاننے کی کوشش کی. چنانچہ اس مضمون پر ہم نے گزشتہ مجالس میں کچھ بات شروع کی ہوئی ہے، اور حقوق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضمون پر ہم نے پہلا حق پچھلی مجلس میں عرض کر دیا تھا، اور وہ یہ تھا ایمان بالرسول، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے. اور ایمان لانے کا مطلب وہ اندھا بہرا ایمان نہیں کہ کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیں اور پوچھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہ جی جی بالکل وہی ہمارے نبی ہیں، لیکن اس کے آگے پیچھے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس کو پوچھو کہ حضور کے کیا حقوق آتے ہیں ہم پر، تو وہ اس کی تفصیلات نہیں جانتا. تو ایمان بالرسول کے اوپر بھی ہم نے یہ بات کی تھی بہت تفصیل سے کہ ایمان بالرسول کا بھی مطلب کیا ہے. ایمان وہ ایمان جو صحابہ کے اندر تھا، وہ ہمارے لیے ایک ریفرنس ہے، وہ ہمارا بینچ مارک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا ایکسٹینڈڈ ہے، معیار ہے کہ یہ والا ایمان ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور نے ایک بات ارشاد فرما دی، اب اس میں ذرا بھی تذبذب، ذرا بھی شک شبہ صحابہ کو نہیں تھا، ذرا بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں یعنی ان کی وفات ہو رہی تھی، بہت بڑی عمر کے تھے، حضرت غالب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وفات ہو رہی تھی، اور بالکل یہ الگ تھلگ ایک ویران جگہ پہ رہتے تھے. تو ان کی اہلیہ رونا شروع ہو گئیں کہ آپ کی وفات ہو رہی ہے اور میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کفن دے سکوں، اور جیسے ہوتا ہے کہ کون تدفین کرے گا، کون جنازہ پڑھائے گا. تو وہ بڑے مطمئن تھے اپنے آخری وقت میں. انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو. ایک مرتبہ ہم ساتھی کچھ یعنی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص کا انتقال ایسے حالت میں ہوگا کہ اس کے پاس یعنی کوئی ساز و سامان یعنی کفن دفن کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور ایک جماعت جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھائے گی اور وہ سارا انتظام کرے گی. تو وہ صحابی کو رسول اللہ کی بات پر اتنا یقین تھا، وہ مان لیں کہ وہ شخص میں ہی ہوں، چونکہ میرے باقی ساتھی فلاں فلاں موقع پر سب کے سب وفات کر چکے ہیں، پا چکے ہیں، لہٰذا تم غم نہ کرو، میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جس کا انتظام کوئی جماعت کرے گی. لہٰذا اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ باہر جائیں اور باہر جا کر دیکھیں
کوئی نہ کوئی قافلہ ضرور گزرتا ہو. اب ویرانے میں رہنے والا بندہ اتنے وثوق کے ساتھ وفات کے وقت میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تبھی کر سکتا ہے جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین تھا اور بڑے مطمئن، جیسے بالکل بندہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اور ان کی اہلیہ نے ایسے ہی کیا کہ وہ باہر نکل کے دیکھنے لگ پڑی، وہ قافلہ نظر آئے تو ان کو قافلے کے آثار نظر آئے. تو انہوں نے قافلے والوں کو آواز دی کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی آ کے ان کو یعنی آخری وقت میں ان کے پاس ٹھہرے اور جب وفات ہو جائے تو ان کا تدفین وغیرہ کرے. تو صحابہ نے جب پوچھا کہ کون ہے، تو جب ان کا نام بتایا تو وہ لپ کے دوڑے. اس یعنی قافلے میں کچھ تابعین تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، وہ دوڑے اور انہوں نے آ کر آخری وقت میں کہا کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. تو وہ صحابی جو آخری وقت میں ان کو احادیث مبارکہ سناتے سناتے حضور کا تذکرہ کرتے کرتے دنیا سے وفات پا چکے. اور اس جماعت نے ہی پھر ان کو غسل دیا، انہوں نے ان کا کفن کا انتظام کیا. اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھے اور ان کی بھی تدفین کی. تو ایک بوڑھے صحابی کو، حالانکہ بڑھاپے میں انسان کو یعنی چیزوں کا فکر، عام آدمی کی بات کرو کہ اس کو اپنے مال کی اسباب کی فکر بڑھ جاتی ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے چیزوں کی ضرورت ہوگی، میں زیادہ مال اکٹھا کر لوں. لیکن ان کا یہ حال تھا کہ بڑے سیٹسفائیڈ تھے کہ حضور نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی تھی اور باقی ساتھی تو میرے فوت ہو چکے ہیں، میں ہی رہ گیا ہوں، تو میرے تو تدفین کا انتظام کوئی جماعت کر دے گی. تو لہٰذا اتنا ایمان تھا حضور کی ایک بات کو سننے کے بعد. تو یہ ہے ایمان بالرسول، یہ ایمان چاہیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ والا ایمان لے کر آئیں. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسلمان ہی کیا کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت نہ ہو. دیکھیں محبت، مطلق محبت تو ہوتی ہے. اب مطلق محبت کا تو یہ حال ہے کہ کئی غیر مسلم ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی شان میں بہت اچھے الفاظ کہے، بعض شاعروں نے اشعار کہے ہیں، ہندوؤں نے کہے ہیں، عیسائیوں نے کہے ہیں. تو اس کو والہانہ محبت نہیں کہتے. دیکھیں کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کے ساتھ سبھی لوگ ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی بندہ مشہور ہو جائے نا، کسی گاؤں کا، دیہات کا کوئی آدمی بہت بڑا آدمی بن جائے، تو لوگ نا بہانے سے اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری تعلق کو ثابت کرتے ہیں. یہ ہمارے گاؤں کا آدمی ہے، ہمارا تعلق والا ہے، ہم بچپن میں اکٹھے ہوتے تھے، چونکہ مشہور آدمی ہے نا، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن جوڑ رہے ہیں. تو اس طرح عیسائیوں نے بھی، بعض ہندوؤں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کفار کی بھی کچھ نہ کچھ نرم گوشہ پیدا ہو گیا. لیکن یہ والہانہ محبت نہیں تھی، کیونکہ والہانہ محبت ہوتی تو وہ اپنے باطل دین کو چھوڑتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتے. یہ فرق ہے عام محبت میں اور والہانہ محبت میں. تو والہانہ محبت جب ایک سطح سے اوپر ہو جاتی ہے نا تو عشق کو پہنچ جاتی ہے، اور عشق میں پھر ایک انتہا آتی ہے، پھر عشق اندھا ہو جاتا ہے. اور صحابہ کا عشق اندھا تھا، یعنی ہم صحابہ کی عشق کی مثالیں بھی شاید آج کسی کو سنائیں اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس درجے کا بھی عشق کسی کو کسی سے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ کا عشق ایسا ہی تھا، اتنا والہانہ کہ بالکل انہیں حضور کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. اچھا اب میں نے چند محبتوں کا ذکر کیا نا کہ بھائی کی محبت، بہن کی محبت، والد کی محبت، والدہ کی محبت، یہ تو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں جو آپ کے گھر کے اندر کے لوگ ہیں. تو یعنی ان کے بھی معاملات میں صحابہ جو ہیں وہ حضور کو ہمیشہ پرائیورٹی دیتے تھے، ہمیشہ فوقیت دیتے تھے. اور ان کے سامنے یعنی ان کے مقابلے میں جب حضور کی کوئی بات آ جاتی تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہ کہتے تھے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، حضور کی شان ایسی ہے، حضور سے عشق ایسا. تو دوسرا جو حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مسلمانوں پر، وہ عشق نبی ہے کہ ہمارے اندر وہ والہانہ عشق اور محبت ہو کہ جس کو واقعتاً عشق کہتے ہیں، ایک روایتی سا تعلق نہ ہو بلکہ والہانہ عشق ہو. چنانچہ اس مضمون کی ابتدا میں نے سورہ توبہ کی کچھ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی
حضور کی محبت کا کیا مقام ہے وہ اللہ نے بتایا ہے، اور حضور کی محبت اور اپنی محبت کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اور جو اپنی محبت کا حکم دیا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دیا۔ چنانچہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، ذرا غور کیجیے گا، یہ قرآن ہے، سورہ توبہ کی آیات، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تمام رشتے گنوا دیے ہیں جس سے انسان کو والہانہ محبت ہوتی ہے، اور انہی کی محبت میں انسان دنیا بھی کما رہا ہوتا ہے اور انہی کے ارد گرد اس کی لائف پھر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام رشتے الگ الگ گنتی کروائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مطلق رشتہ دار کہہ دینا، وہ بھی لفظ آ گیا بیچ میں، لیکن الگ الگ رشتے گنوائے۔ چنانچہ گھر میں نے کہا فیملی کے سب سے بڑا ممبر جو ہے وہ والد ہوتے ہیں، تو والد کی جو اللہ تعالیٰ نے نام سے شروع کیا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، یعنی اب ریمیننگ جسے مسلینیس کہتے ہیں کہ باقی سارے بھی، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ ایک بزنس مین کو یہی ڈر ہوتا ہے میرا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے، مجھے لاسز نہ ہو جائیں۔ تو ایک تو ہے نا مال، جس کو سیونگز عام طور پہ کہتے ہیں، انسان بینک میں رکھی ہوئی ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، یا کسی شکل میں سونے چاندی کی صورت میں رکھا ہوا ہے، یہ مال ہوتا ہے انسان کا، یا پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی گھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی شکل میں مال ہو سکتا ہے، اور ایک بزنس ہے۔ تو فرمایا کہ اور وہ مال جو تم نے کمائے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ اگلی بات، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے۔ لو بتاؤ، اب انسان کی لائف میں یہی چیزیں ہوتی ہیں عموماً جس سے انسان ان کی محبت دل میں ہوتی ہے، تو اللہ نے سب چیزوں کو گنوا دیا۔ تو فرمایا وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر یہ تمام رشتے، والد سے شروع کیا، پھر بیویوں تک گنتی کروا دیا، پھر فرمایا وہ جو مال تم نے اکٹھا کیا ہوا، پھر کہا جو بزنس تمہارے ہیں، پھر کہا جو تمہارے رہائشی مکان جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر یہ سب تمہیں کس کی محبت سے غالب ہے، ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے، دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور تیسری چیز جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا اور تکلیف اٹھانا، یہ تمہیں پسند نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ پسند ہے، تو اللہ نے اپنا حکم پتہ کیا سنایا؟ اللہ تو فرمایا تو انتظار کرو، کس چیز کا؟ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ فیصلہ دو صورت میں آتا ہے، یا تو دنیا میں عذاب کی صورت میں آتا ہے، یا انسان کی موت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو فرمایا یہاں تک کہ تو اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ یعنی منزل سے مراد آخرت کی منزل ہے، جنت ہے۔ تو جس بندے کے دل میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو، کس کی محبت سے؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے سے، تو فرمایا کہ بس وہ انتظار کرے، صرف ویٹ کرے، اور جیسے ہی اللہ کا امر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں کس درجے تک چاہتے، کہ ہمیں اپنے والد سے بھی زیادہ محبوب کون ہو؟ حضور محبت سے زیادہ محبت ہو، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت حضور سے محبت ہو، اپنے بھائی سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنی بیویوں سے زیادہ حضور سے محبت ہو، اپنے مال و دولت کی نسبت حضور سے محبت ہو، اور اپنے کاروبار کی نسبت حضور سے محبت، اپنے گھر جو ہم نے بنائے ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہ اللہ نے عشق نبی کا جو ہے نا تعارف کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت درجہ دیا، اتنا درجہ کہ ایک تو پہلے بشر تھے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور روایات میں آتا ہے چند چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اس کی کیفیت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم انسانوں کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کنایات میں سے ہے، اشاروں میں سے ہے۔ بہرحال
انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس لیے اللہ نے کہا میں وہ بات کہہ دوں جو ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم وہ چیز جس کو خود بلڈ کرتے ہیں نا تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ چند چیزیں میں نے ہاتھوں سے بنائی، اس میں آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے اذن سے ان میں روح ڈالی اور اپنے علم میں سے ان کو علم عطا کیا، پھر اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، پہلے نبی بھی ہیں، پہلے بشر بھی ہیں، پہلے اللہ کے رسول اور نبی بھی ہیں، اور جو ہے وہ تمام انسانوں کے والد بھی ہیں، ابتدا وہیں سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اتنا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو کتنا مقام بڑھ گیا کہ ساری مخلوق سجدہ کر رہی، فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا وہ کیا مقام دیا؟ دیکھیے سجدہ کرنے کے اندر تمام جنات، تمام فرشتے اور جتنی بھی اللہ کے علم میں مخلوق ہے جو اس وقت تھی وہ سب شامل تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے اذن دیا، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ اچھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ایک ایسا کام ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا اے انسانوں تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کر۔ یہ درجہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے کہ سجدہ تعظیمی کے اندر ساری مخلوق تھی، ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو نہیں کرنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقام آیا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیا بتا رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ ایک عمل ایسا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں۔ اللہ کا درود پڑھنا سے مراد اللہ کی رحمت بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، تو اور فرشتے جو ہے اس رحمت کے اندر برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ہم انسان جتنے بھی درود پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو، اس میں اضافہ ہو، اس میں برکت ہو، آپ کی آل پر ہو، آپ کے اصحاب پر ہو، یہ ہوتا ہے درود، چاہے اس کے الفاظ کچھ بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی شدید محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کس درجے میں ہو رہا ہے، ہم انسانوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ ہمارے خالق اور مالک ہے، بھئی اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تو خالق ہے، اور خالق تھوڑی مخلوق سے محبت کرتا، مخلوق محبت کرتی ہے، مخلوق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فارمولہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم انسانوں کو محبوب بنا لے، تم سے اللہ محبت کرے، تو فرماتے ہیں کہ تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ، اب یہاں ایک لفظ اور اضافہ کر دیا، ایک ہے کسی ذات سے صرف محبت کرنا جس کی میں تفصیل شروع میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک ہے کہ ان کی اداؤں سے بھی محبت کرنا، کہ جو ان کی عادت مبارکہ تھی، ان کا جو لباس تھا، ان کا جو گفتار کرنے کا انداز تھا، ان کی ہر ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو فالو کرنا، اس کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میں بڑا حیران ہوا، ایک صاحب ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو وہ سنت کی کہیں بات آئی تو میں حیران ہو گیا کہ بعض کا ایک اتنا سمجھدار آدمی کیسی عجیب بات کر دیتا ہے۔ انہوں نے خود چونکہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، اور وہ کلام کر رہے تھے، سنت کی بات آئی تو ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا پھر انگلی اٹھائے گا کہ آپ سنت کی بات کریں، خود آپ نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ نے ہمیں عرب کی فالوئنگ کا حکم نہیں دیا۔ عجیب بات کی، میں حیران ہو گیا اس بندے کی بات سن کے کہ اللہ نے ہمیں عرب کا لباس پہننے کے لیے ترغیب نہیں دی۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم عربیوں والا لباس پہنو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات کہہ کے انہوں نے فوراً سنت والی بات کو ایک طرف کر دیا کہ لباس کے اندر سنت کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہہ کہ یعنی اس کو یہ کہا کہ وہ عربوں کا رواج تھا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں صحابہ کو منع کیا کہ تم کفار کی مشابہت سے بچو۔ بخاری کے اندر خالف المشرکین، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو۔
تو اگر یہ اس زمانے کا ہی رواج تھا اور اسی زمانے کا لباس تھا تو اس کا مطلب کافر بھی وہی پہنتے تھے، کافر بھی اسی طرح رہتے سہتے تھے، تو آپ ہم پھر کس مخالفت کی بات کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں رہتے ہوئے عربوں کو ہی کہا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، اور اس سنت کو ہی فالو کرنے سے اتباع شمار ہوگی. تو اس لیے اس میں ذرا بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ایک شخص اگر سنت پہ نہیں چل رہا، کم از کم درجہ ہے. میرے شیخ ڈاکٹر صاحب پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جس بندے کے دل میں سنت کی عظمت ہو کہ دنیا کا بہترین زبردست لباس سنت کا لباس، لیکن وہ کہتا تھا میں بڑا کمزور، میں بڑا عاجز ہوں، میں نہیں اس کو کر سکتا، اللہ مجھے معاف کرے. فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس پر اللہ رحم کر دیں گے. لیکن فرماتے تھے ایک شخص کہے کہ نہیں جی نہیں، سنت کا کوئی خاص لباس نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی اللہ نے ڈیفائن نہیں کی، بس ڈھیلا ڈالا لباس پہن لو، کوئی سا بھی پہن لو ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ سنت کی تحقیر کر رہا ہے، یعنی سنت کی اہمیت کو ختم کر رہا. فرماتے ہیں اس کا آخرت میں نا کانٹا پھنس جائے گا، یہ اسٹک ہو جائے گا آخرت میں. فرماتے ہیں وہ شخص جو بعض اوقات کسی مجبوری یا معاشرے کی وجہ سے وہ اپنا منہ صاف کرتا ہے، اور اندر اس کے دل میں پتہ کیا ہے کہ سب سے خوبصورت چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے، داڑھی والا چہرہ، حضور کا چہرہ سب سے عظیم ترین. میں بڑا کمزور ہوں، میں نئی معاشرے کو فیس کر سکتا، میرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں نہیں برداشت کرتے، اور وہ معافی مانگتا رہتا ہے. فرماتے ہیں اس کی بخشش ہو جائے، اس کے دل میں سنت کی عظمت ہے، فرماتے ہیں بخشا جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں جناب، بندے کو سمارٹ نظر آنا چاہیے، یہ کیا کہ شیپ بڑی ہوئی ہے اور سوتے ہوئے آپ جیسے منہ اٹھا کے آ گئے. ہوتے نا بعض لوگ دفتر میں بھی ڈانٹتے ہیں کہ تم تو لگتا ہے سنت والے لباس کو پہن کے، کہتے ہیں تم سلیپنگ ڈریس میں ہی آ گئے، یعنی بستر سے اٹھ کے ہی آ گئے، اور یہ تم نے چہرہ کیسے بنایا ہوا ہے، تم تو بالکل ٹائڈی نہیں ہو، اور یہ تمہاری ایسی شیپ بڑی ہوئی جیسے تم نے کئی دن سے تم نے اپنا منہ ہی نہیں دھویا. تو سنت کی تحقیر کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا، پکی بات ہے. تو جس بندے کے دل میں عظمت ہو، بے شک وہ وقتی طور پر عمل نہ کر پا رہا ہو اور اپنے اندر وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، ملامت کر رہا ہو، تو میرے شیخ ماتے تھے اس کی انشاءاللہ دو کام ہوں گے. ایک تو آخرت میں بچت ہو جائے گی انشاءاللہ، چونکہ اس کے دل میں عظمت سنت کی تھی، اور دوسرا ماتے مرنے سے پہلے اس کو توفیق بھی دے دیں گے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو توفیق بھی دے دیں گے، اور وہ سنت پر عمل کر کے مرے گا انشاءاللہ دنیا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس پر یعنی میں کیا بات کروں. آج تو لوگ چونکہ سائنس کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، کئی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود نہ قرآن کی اہمیت ہے ان کے اندر، نہ سنت کی کوئی اہمیت ہے، وہ سائنس کو ہی سب کچھ مانتے ہیں. تو وہی سائنس آج ایک ایک سنت کو ثابت کر رہی ہے ریسرچ سے کہ سنت کے اندر انسانی جسم کا دفاع ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے فلاح ہے، بہتری ہے. عجیب بات ہے، سائنس ایک ایک سنت، ابھی تک سائنس نے کسی ایک سنت کی مخالفت نہیں کی، کسی ایک کی بھی. حتیٰ کہ دائیں کروٹ سونا، یعنی سوتے وقت ابتدا دائیں کروٹ سے کرے، پھر نیند آ جاتی، پھر تو انسان کو ہوش نہیں رہتا. اس کے اوپر اتنا زیادہ ریسرچ مٹیریل آ چکا ہے کہ حالانکہ انسان دیکھیں سیدھا بھی سو سکتا ہے، الٹا بھی سو سکتا ہے، لیفٹ بھی سو سکتا ہے، رائٹ بھی سو سکتا ہے، پروبیبلٹی کے اعتبار سے 4 سائڈز بنتی ہیں. لیکن سائنس اس کے اوپر مستقل کلام کر رہی ہے کہ سیدھا لیٹنے سے جو ہے وہ معدے پر کن کی چیزوں پہ سٹریس آتا ہے، الٹا لیٹنے سے کتنے نقصان ہیں، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ سونے میں ٹیکنیکل میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنے مسائل آتے ہیں. ہارٹ پیشنٹ کو ڈاکٹر خاص طور سے نصیحت کرتا ہے کہ آپ نے بالکل لیفٹ کروٹ پہ نہیں سونا، لیفٹ پہ ہارٹ ہوتا ہے، پورے جسم کا باڈی ویٹ اس پہ آ جاتا ہے، لہٰذا آپ نے رائٹ کروٹ لے کے سونا ہے. یہ عجیب بات ہے. ضمناً ایک مثال آ گئی، آج کا یہ مضمون نہیں ہے، لیکن میں اگر آپ کو اس پر کلام کرنا شروع کروں ایک ایک سنت کے اوپر، آج سائنس جو ہے وہ ریسرچ کے ساتھ، ایکسپیریمنٹس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ وہ ثابت کر رہی ہے کہ یہی طریقہ دی بیسٹ وے ہے. تو عاشق جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات سن کر پھر سنت پر عمل کریں گے. اسی عاشق کا میں نے ذکر کیا کہ عشق اندھا ہوتا ہے. صحابہ نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سوچتے تھے کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا. انہوں نے تو سمعنا و اطعنا، انہوں نے سنا اور اطاعت کی.
یا جیسا حضور کو دیکھا بس انہوں نے اسی وقت ویسا کر لی. اب حال دیکھیں کیا ہے صحابہ کے عشق کا کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی کرتا سل کے آیا, تو کرتے کے نا بازو یہ آستین لمبی تھی, جیسے سم ٹائم وہ لمبی سل جاتی ہے, تو انہوں نے چاقو منگوایا اور ایسے پکڑ کے نا چاقو سے اس کو نا کاٹنا شروع کیا آستین کو. اب ظاہری بات ہے چاقو سے وہ آڑا ترچھا کٹتا ہے, عجیب و غریب. تو کسی نے کہا کہ حضرت امیر المومنین آپ اس کو کینچی سے کاٹ لیتے. کینچی تو تھی اس زمانے میں, یہ تو نہیں کینچی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو کہا کہ اس کو کینچی سے کاٹ لیتے ذرا سیدھا ہو جاتا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میرے علم میں یہ بات ہے, لیکن میں نے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک مرتبہ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک کرتا اس طرح سلا اور بازو کے قمیص بازو لمبا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو سے اس کو کاٹا تھا. اللہ, یہ وہ معیار تھے عشق کے کہ عقل ایک طرف اور صحابہ کا عشق ایک طرف. اور اس میں انہوں نے نا PhD لفظ بہت چھوٹا ہے, بہت ہی ہلکا لفظ ہے, بس انہوں نے کوئی عشق کی آخری ڈگری ہوتی ہے نا وہ انہوں نے کر لی تھی, اور وہ عشق کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ کا عشق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا عشق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا عشق, علی رضی اللہ عنہ کا عشق, یعنی صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے, لائن لگی ہوئی ہے کہ ہم کس کس کا تذکرہ کریں اور کس کا تذکرہ چھوڑیں. چنانچہ محبت یا عشق عموماً 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تعظیمی ہے کہ جیسے انسان کسی بڑے کا ادب کرتا ہے, جیسے بیٹا والد کا ادب کرتا ہے, ان کی عظمت یعنی بیٹے کے دل میں ہوتی ہے, محبت دل میں ہوتی ہے کہ بڑے ہیں میرے والد. ایک شفقت اور رحمت کی محبت ہوتی ہے, جیسے کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر شفقت ہو, جیسے والد کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک استحسانی محبت ہوتی ہے کہ جیسے ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے انسانیت کے ناطے. آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھیں راہ چلتے, اب آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں, آپ کا محلے والا بھی نہیں, بالکل نہیں پہچانتے آپ, لیکن انسانیت کے ناطے آپ کو اس سے ایک محبت ہوتی ہے کہ انسان تو ہے نا, تکلیف میں ہے یا پیاسا ہے یا اس کو کوئی درد ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا, تو اب آپ کا کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہوتا, آپ اتر کے ہیلپ کرتے ہیں. تو انسانیت کے ناطے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. لیکن یہ تمام محبتیں جو ہے یہ چھوٹی ہیں. عشق رسول جو محبت ہے یہ اس کا درجہ سب سے اونچا, ان تمام محبتوں سے اونچا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا والدین کو کہ اپنی اولاد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن, کہ آپ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھائیں. محبت رسول, محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت کی محبت جو آل رسول ہیں سادات ہیں ان کی محبت سکھائیں, اور قرآن کریم کو پڑھنے کی محبت یا قرآن کی محبت سکھائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو محبت ہو گئی اس کو جنت میں جانے کی بشارت مل گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جس کو ملا, تو فرمایا انک مع من احببت, کہ تم لوگ اس کے ساتھ ہوگے آخرت میں جس سے محبت کرتے ہوگے. ایک صحابی آئے اور آ کے بڑے بے چین تھے, بہت پریشان تھے کسی بات پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ کس بات پہ پریشان ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کو دیکھے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا, لیکن دنیا میں تو بڑا آسان ہے, ہمیں جب آپ کی چاہت محبت ہوتی ہے ہم آ کے آپ کی زیارت کر لیتے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کی ایک جماعت کا یہ عالم تھا, عشق کا یہ عالم تھا کہ رات کو وہ بیدار ہو جاتے نیند سے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کی زیارت کرنے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھا نا اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے.
ادب یہ تھا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، ان کی نیند نہ خراب ہو، یا عبادت کر رہے ہیں اس میں خلل نہ آئے، بس خاموشی سے آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا۔ تو آج کے مسلمان کے لیے فجر میں اٹھنا ہی مشکل ہوا ہے، لیکن وہ بیٹھ جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو دن کا آغاز ان لوگوں کا ایسا ہوتا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھر اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ یہ عشق کا عالم تھا کہ ان سے گھروں میں بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے مسلسل مستقل، اور کئی مرتبہ طبیعت خراب ہوئی، پھر الحمدللہ کچھ بحال ہوئی، تو مستقل یعنی صحابہ اس ڈر میں تھے کہ کسی وقت بھی خبر آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اعلان کرنے والے نے اعلان کرنا شروع کیا شہر میں، تو ایک صحابی اس وقت کھیت میں تھے، کھیت میں کھڑے ہوئے تھے، ہل چلا رہے تھے، تو ان کے کان میں یہ خبر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ایک عجیب دعا مانگی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ آنکھیں تو تھی ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، جب حضور ہی دنیا میں نہیں رہے تو یا اللہ اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اسی وقت نابینا ہو گئی۔ وہ کہتے تھے حضور کو نہیں دیکھنا تو کس کو دیکھنا، اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کا عشق کا یہ حال تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرنا چاہتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ مخاطب بھی بڑے ہی پیارے اور ادب والے ناموں سے کرتے تھے۔ یعنی نام لینا تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بے ادبی ہے، کہ جا کے ایک دم اکثر یہ بدو صحابہ آتے تھے نا، وہ یا محمد چلو نام لے کر مخاطب کرتے تھے، باقی صحابہ اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ تو وہ اب اپنی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بات کہتے تھے، چنانچہ اس کے لیے وہ بڑے عجیب عجیب پیارے پیارے نام پکارتے تھے۔ چنانچہ بعض اوقات وہ کہتے تھے اوصانی خلیلی، میرے دلی محبوب مجھے نصیحت فرمائیے۔ بعض اوقات فرماتے تھے حبی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی حبیبی، میرے حبیب۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ فرمایا کرتی تھی وقرۃ عینی، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اکثر صحابہ کا ایک طرز تھا کہ جب بھی آپ کسی کو بات کرتے تو فرماتے تھے فدا کا ابی و امی، کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کہہ کر بات شروع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا عشق کا عالم تھا۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے تھے فدا کا نفسی، کہ میری جان آپ پر قربان۔ بعض فرماتے تھے فدا کا روحی، کہ میری روح آپ پر قربان۔ یہ صحابہ کے عشق کا حال تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے عشق کا کیا حال تھا کہ باقی جو انبیاء ہیں نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا موسیٰ علیہ السلام ہیں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی جو اصل الفاظ ہیں جو انہوں نے فرمائے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ یعنی ان کی باتوں کا مفہوم محفوظ ہے، خیر وہ بھی کتابوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ صحابہ کے عشق کا حال دیکھیں، آخر ان کے بھی، ان انبیاء کے بھی ساتھی تھے، ان کے بھی جانثار تھے، لیکن صحابہ کے عشق کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ قد کا اندازہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کس کس انداز میں تھے، 2-3 انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بال رکھے، ان کو باقاعدہ حدیث میں نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، سینے مبارک پہ کتنے سفید بال تھے، یہ تک گنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ یعنی اتنا غور سے جب کوئی دیکھتا ہے، وہ محبوب ہی ہوگا نا کسی کا، جب کوئی اتنا بندہ غور سے دیکھتا ہے، اتنا نوٹس کرتا ہے، تو صحابہ اتنا زیادہ نوٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ظاہری جسم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو، جوتوں کو اتنا غور سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہنا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند لیتے تھے تو گرمیوں میں جیسے پسینہ نکلتا ہے ہر ایک کا، تو ایک صحابیہ جو محرم تھی، تو آپ جب نیند لے رہے ہوتے تھے تو پسینہ آپ کے ماتھے پر آ جاتا، چہرے پہ
وہ شیشی کے اندر نا اس کو جمع کرتی تھی اور اس پسینے میں خوشبو تھی، اور وہ عجیب خوشبو تھی، وہ خوشبو کسی اور چیز میں نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا بندہ پہچان لیتا ہے یہ گلاب کی ہے، یہ چنبیلی کی ہے، یہ عنبر کی ہے، یہ مشک کی ہے، نہیں، یہ بالکل ایک یونیک خوشبو تھی. تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے، ان صحابیہ سے ریکویسٹ کرتے تو کہ ہمیں بھی تبرک دیں، تو وہ اس کو دوسرے عطر میں ملا کر ان کو دے دیا کرتی تھی. وہ پھر اس کی خوشبو اور چینج ہو جایا کرتی تھی. عرب نا ڈفرینٹ خوشبوؤں کی بلینڈنگ کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں، اس کو مخلط کہتے ہیں. تو وہ گلاب کو کئی چیزوں میں ملاتے ہیں، عود کو کئی چیزوں میں ملاتے ہیں، اسی طرح عنبر کو کئی چیزوں میں ملاتے ہیں، تو وہ ہر دفعہ نئی ڈفرینٹ خوشبو بن جاتی ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے اندر مختلف عطر کو ملایا کرتے تھے. اور جو عاشقان رسول ہیں ان کے پاس ابھی بھی یہ عطر موجود ہے. میرے شیخ حضرت محمد شاہ قریشی صاحب مسکین پور شریف والے، ان کے پاس بھی وہ عطر آ چکے ہیں. حضرت نے ہمیں سنگایا، میں نے واقعی سونگا، تو باوجود اس کے کہ مجھے خوشبوؤں کا ذوق ہے لیکن میں اس کو پہچان نہیں سکا کہ یہ بہت زبردست خوشبو تھی، لیکن وہ باقی خوشبوؤں سے مختلف تھی. تو میں نے حضرت سے کہا، میں کہ حضرت یہ عود نما کوئی چیز ہے، یعنی میں اگر پہچاننے کی کوشش کروں تو یہ عود نما. تو حضرت نے فوراً کہا واللہ عالم یہ کیا خوشبو ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی جو چلتی آ رہی ہے. تو صحابہ کے عشق کا کیا حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ حلق کروایا، یعنی حج کے موقع پر، اور جو صحابی جنہوں نے حلق کیا تو وہ ایک ایک بال سمیٹ رہے تھے، سنبھال رہے تھے. تو جب وہ حلق مبارک ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو. تو وہ صحابہ نے فوراً ہاتھوں ہاتھ لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ابھی تک محفوظ ہیں بعض اکابرین کے پاس، اور بعض ایسے اسلامی ممالک کے میوزیمز کے اندر وہ بال موجود ہیں. تو میں نے ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا نشانی ہے، تو انہوں نے کچھ نشانیاں بتائی. ایک نشانی بتائی کہ آپ گھوپ اندھیرا کمرہ ہو، اس میں اس بال کو رکھ دیں جب کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، تو اس کے باوجود آپ کو وہ بال نظر آنا شروع ہو جائے، یعنی اس میں سے ایک نور نکلتا ہے کہ گھوپ اندھیرے کمرے میں بھی وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. یہ فرمایا کہ ایک نشانی. تو اور بھی نشانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایسی محبت کی کہ حضور کا مبارک پسینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو لباس تھے وہ اتارتے تھے، ان تک کو محفوظ کیا. تو صحابہ کا کیا حال تھا، اللہ اکبر کبیرہ. مکی زندگی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں. کفار اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کلم کلا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم پھر اللہ کی عبادت کھل کے کیوں نہیں کر سکتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع اس لیے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دلیر ہے. تو اس کے پھر الگ واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوات میں جب تلوار چلاتے تھے تو صحابہ کہتے تھے باوجود کوشش کے بھی ہم حضور کو پکڑ نہیں سکتے تھے. یعنی جب ایڈوانس، اس کو کہتے ہیں ایڈوانس چارج کرنا، تو کفار کی صفوں میں جب حضور داخل ہوتے تھے اتنی تیزی سے تلوار چلاتے تھے، اتنا آگے بڑھ جاتے تھے کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ تیز تلوار چلانے والا پیچھے رہ جاتا تھا کہ ہم حضور کو پکڑ نہیں سکتے تھے. اتنے دلیر تھے اور اس طرح آپ کی طاقت تھی. اس کے باوجود مکی دور کے اندر حضور نے فرمایا کہ ابھی اپنے اسلام کو چھپاؤ. وجہ یہ تھی کفار کو پتہ چلے گا، وہ ان کو ٹارچر کریں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی کمزور ایمان والا برداشت نہ کر سکے اور واپس وہ اپنے کفر کے اس میں نہ چلا جائے. تو صحابہ کے ذوف کو دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ آپ ابھی اعلان اس کا نہ کریں. اچھا، تقریباً مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی. تو ابو بکر صدیق تعالیٰ بار بار مختلف موقعوں پر کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت. تو جب 39 تعداد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ابو بکر صدیق تعالیٰ کے بار بار اصرار پر اجازت دے دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ گئے بیت اللہ میں، اور وہ تو سینٹر تھا ان کا کفار کا، وہ تو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. تو بڑے بڑے کفار، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے بدماش وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے جا کر تقریر کرنی شروع کر دی صدیق اکبر رضی اللہ نے. بس ابھی بات شروع کرنی تھی کہ وہ چاروں طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ کو پل پڑے،
اور صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا، اکیلے آدمی کو اتنے سارے لوگ مارے تو آپ اندازہ کریں نا کہ کیا حالت ہوگی. اتنا مارا کہ مشہور ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. آپ سوچیں نا کتنا مارا ہوگا کہ بے ہوش ہو گئے اور بالکل جیسے ہوتا ہے نا رسپانس لیس باڈی ہو گئی کہ کوئی رسپانس نہیں تھا، لائف کے کوئی آثار نہیں تھے، اور مشہور ہو گیا کہ قتل کر دیا گیا. حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ پہنچے اور انہوں نے آ کر جو ہے نا اپنے صرف اس لیے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا گیا ہے، قطع نظر اس سے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا جو، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا بندہ مر گیا نا ہم اس کا جو ہے نا قصاص لیں گے، اور یہ جو کفار مکہ ان کا تمہارے خلاف ہم جنگ کریں گے، بدلہ لیں گے اگر یہ بندہ مر گیا. اب کفار کو بھی فکر ہوئی کہ واقعی اتنا ہم نے مارا ہے، فوت ہی نہ ہو جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چادر کے اوپر ڈال کر، یعنی اتنا برا حال تھا کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چادر کے اوپر ڈال کر اٹھا کر لے کے گئے جیسے اسٹریچر پہ لے کے جاتے ہیں. اور جو ہے وہ مکمل 1-2 دن بے ہوشی رہی اور بالکل ہوش نہیں تھا. اور جب کچھ یعنی ایام کے بعد ہوش آئی تو تکلیفیں تھیں بہت شدید. چہرہ اتنا تھا کہ بدل چکا تھا سوزش کی وجہ سے، کہ آنکھیں جیسے سویلنگ ہو جاتی، ہونٹ پھٹ جاتے، چہرہ نہیں پہچانا جاتا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جیسی آنکھ کھلی تو والدہ کچھ دودھ اور چیزیں لائی تھی کہ کچھ نہیں کھایا پیا، اتنی دیر سے بے ہوشی تھی، اب ہوش میں ہے تو کچھ پی لیں کچھ کھا لیں. تو ہوش میں آتے کہتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. یہ ہوش میں آتے کا تو والدہ بہت تکلیف میں آ گئی کہ حضور کی وجہ سے تو اس حال میں آپ پہنچے، لوگوں نے جو آپ کو اتنا مارا یہ حضور کی وجہ سے تو مارا ہے. تو انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کوئی چیز نہیں پیوں گا، کوئی چیز نہیں کھاؤں گا جب تک میں حضور کو دیکھ نہیں لیتا. اب وہ پریشان کہ میں کدھر جاؤں، کدھر پتہ کروں حضور کا. خیر وہ نکلی گھر سے اور جا کے کہ چلو کہیں سے پتہ کرتی ہوں، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے میں کیا کروں. تو وہ گئی تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو ان کو جا کے ملی اور ان سے پوچھا حضور کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ارقم کے گھر ہیں. دار ارقم ایک مکان تھا جہاں اکٹھے ہوتے تھے اور اکثر وہیں بیٹھتے تھے. تو کہا وہ ارقم کے گھر پہ ہیں، لیکن چونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت مارا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے، سنا اس کو ظالموں نے بڑا مارا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہوش میں تو آ گئے لیکن وہ کہتے ہیں مجھے حضور کے پاس لے کے چلو. تو اب یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے بہانے سے کہا چلو میں تمہارے بیٹے کی حالت ذرا جا کے پوچھ لیتی. تو وہ گھر پہ آ گئی. تو جیسے ہی وہ آئیں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سمجھتے تھے کہ ایمان لا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، مجھے فوراً کے پاس لے چلو. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ان کی فکر نہ کریں، بس مجھے حضور کے پاس لے چلیں. خیر یہ والدہ کے کندھے کے سہارے کسی طرح اٹھے اور بڑی مشقت سے چلتے چلتے دار ارقم میں پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھا تو حضور بھی رونا شروع ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع ہو گئے. یہ حضور کے عشق میں یہ حال ہوا اور حضور کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. لیکن اس کے باوجود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے، ان کو بھی آپ اسلام کی دعوت دیجیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی. تو یہ صحابہ کا عشق تھا کہ اتنی تکالیف جس پیاری شخصیت کی وجہ سے آئیں اتنا ہی زیادہ عشق بڑھتا گیا، اتنا ہی زیادہ پیار بڑھتا گیا، اور ان کو اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہوتی تھی. بلکہ ایک موقع پر کفار نے ایک صحابی کو پکڑ لیا، لمبا واقعہ ہے، یعنی ان کو کسی دھوکے سے لے جا کر مکہ والوں نے پکڑ لیا اور قتل کرنے لگے. تو جب تلواریں ریڈی تھیں اور چاقو نکالے ہوئے تھے اور ان کو پتہ تھا نظر آ رہا ہے مجھے اب یہ قتل کریں گے، شہید کریں گے، تو ان سے پوچھا ابو جہل نے تھوڑا سا آئیڈیا کرنے کے لیے کہ ان کو کتنی کو محبت ہے، حضور سے بندے کو کتنی محبت ہو سکتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ اچھا اگر بالفرض فرض کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ اس وقت نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر قتل کر دیں، تو کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ چیک کرنے کے لیے، اس نے ایسا کرنا تو نہیں تھا، نہ وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے محبت کا معیار چیک کرنے کے لیے کہا کہ اگر تمہیں اس وقت چھوڑ دیں اور تمہارا جیسے ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار مجھے
وعدہ معاف گواہ بنا لو اور میں بتاتا ہوں کون کون شامل تھا، ان کو پکڑ لو. ہوتا ہے نا لوگ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر ان کو نعوذ باللہ قتل کریں تو آپ کو یہ بات قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا للکار کے کہا کہ سن میری بات غور سے، کہ تو مجھے آزاد کر دے اس قیمت پر کہ جہاں حضور بیٹھے، حضور مدینہ منورہ میں تھے، جہاں حضور بیٹھے ہیں مجھے میری زندگی کی بخشش کرے اس کاسٹ پہ کہ مجھے آزاد کرنے کے بدلے حضور کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبا دیا جائے، میں اس کے لیے بھی تیار نہیں. کو چاہیے کہ میری جگہ حضور کو شہید کیا جائے. انہوں نے کہا سن لے یہ بات کہ تو میری جان بخشی کر دے، مجھے آزاد کر دے اس کاسٹ پہ کہ چلو تمہاری جگہ حضور کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبا دیتے، مجھے یہ بھی قبول نہیں. تو وہ ابو جہل بھی حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ جو عشق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان سے ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ، صحابہ کا عشق کا یہ حال تھا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ کا تو یہ حال تھا کہ ان کو ہر چیز ہی حضور کے ارد گرد والی پسند تھی، یعنی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں تھی، اپنی کوئی چاہت ہی نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے زور سے تھپڑ مارا. باپ تھے حالانکہ، لیکن زور سے ایک تھپڑ مارا اور بالکل لحاظ نہیں کیا کہ میرے عاشق کے بارے میں، میرے محبوب کے بارے میں آپ نے ایسے کلام ہی کیوں کیا. اللہ اکبر. پھر والد کا درد بہت تھا، غم بہت تھا کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لیں. مستقل کوشش کرتے رہتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے، اور بالآخر یہ ہوا کہ ان کے والد نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو جب وہ مسلمان ہوئے، اب سوچیں نا کسی شخص کے والد کافر ہوں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن اس کے لیے. کہ میرے والد جو ہیں وہ، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ لوگ آئے فارنرز سے، اور وہ غیر مسلم تھے، کنورٹڈ تھے. تو ایک تبلیغی بھائی نے کہا کہ وہ ایک دن انہوں نے رونا شروع کر دیا. اتنا رویا وہ بندہ، اتنا رویا ہمیں سمجھ نہ آئی. تو کہنے لگے کہ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو والدین تھے وہ انتہائی شفیق، انتہائی نرم دل تھے، تو میں رو رہا ہوں کہ کاش یہ کلمے کی دعوت ان تک پہنچ جاتی، وہ بھی اسلام میں داخل ہو کے دنیا سے جاتے ہیں. وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ لہٰذا جہنم کی آگ میں چل رہے ہیں، میں ان کا غم کر رہا ہوں. تو ایک بندے کے لیے کتنی بات ہوتی ہے کہ اس کے والد یا والدہ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو ابو بکر رضی تعالیٰ کو والد کے اسلام لانے کی بڑی خوشی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اظہار کیا کہ ابو بکر آج تو آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کے والد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن فوراً ابو بکر رضی تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ کے چچا ابو طالب اسلام لے آئے. اللہ، یعنی ہر چیز حضور کی نسبت کے ساتھ، حضور کی نسبت کے ساتھ. عجیب. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو چونکہ فتوحات بہت زیادہ ہوئیں اور ماشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ نے نظام کو بہت اچھا سنبھالا، حکومت کا ایک نظام بلڈ کیا، پولیس کا سسٹم بلڈ کیا، باقاعدہ اسلامی فوج کے پروٹوکولز طے کیے اور ڈیم بنائے، بہت سارے کام عمر رضی اللہ عنہ نے کیے. تو تھوڑا سے نا چند لوگ جیسے بیٹھے، تھوڑا سا کمپیریزن سا شروع ہو گئے کہ ابو بکر رضی اللہ کا درجہ زیادہ ہے یا عمر رضی اللہ کا. عمر رضی اللہ کے کان میں یہ بات پڑ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی 3 دن کی جو خدمت غار ثور کی ایک طرف. کہنے لگے میرا کیا مقابلہ یا موازنہ ہوگا ابو بکر کے عشق کے ساتھ کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ جو 3 رات کی خدمت تھی غار ثور کی وہ ایک طرف. اور وہ خدمت بڑی عجیب تھی، بہت عجیب تھی. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور یہ حضرات جو ہیں بجائے اسٹریٹ مدینہ شریف جانے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں، یہ حکمت تھی، اپوزٹ ڈائریکشن میں غار ثور ہے اس طرف چل پڑے. لوگوں کو معلوم تھا کفار کو کہ حضور ہجرت کریں گے اور جائیں گے مدینہ کی طرف، تو جو چیز آبویس ہوتی ہے اسی کو چھوڑا جاتا ہے. تو آپ نے اس کے برخلاف جو اپوزٹ ڈائریکشن میں غار ثور تھا اس طرف کا سفر کیا، اور وہی ہوا کہ کفار کو جیسی پتہ چلا کہ حضور غائب ہیں، نہیں ہے، گھر گھیرا ہوا تھا اور نہیں ملے، تو لہٰذا فوراً مدینے کی طرف انہوں نے اپنے گھوڑے تیز جو ہے نا وہ روانہ کیے کہ وہ راستے میں کہیں مل جائیں گے ان کو وہیں پکڑ لو، لیکن ان کو کوئی بھی نہیں ملا.
چونکہ آپ ان کی حکمت ایسی تھی. تو اسلام میں حکمت بصیرت کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے عقل دی، اس کو استعمال کرنا چاہیے. بعض لوگ نا بالکل اسلام میں ملنگ ہو جاتے ہیں، تو الٹا کام کر کے کہتے ہیں او جی اللہ خیر کرے گا. تو اللہ کیسے خیر کرے گا؟ آپ عقل استعمال نہیں کر رہے، آپ حرکت بیوقوفوں والی کر رہے ہیں اور اللہ پہ ڈال رہے ہو جی اللہ خیر کرے گا. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص آیا مسجد نبی کے باہر، اپنا اونٹ چھوڑ دیا. اس زمانے میں جیسے آج کل ہم موٹر سائیکل کو لاک کرتے ہیں، گاڑی کو لاک کرتے ہیں، سیکیورٹی سسٹم ہے آج کل، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جانور کو قلعے سے باندھا جاتا تھا، کھوٹی سے باندھا جاتا تھا، تاکہ وہ جانور ہے نا کسی طرف بھی چل سکتا ہے تو وہ نہ جائے. تو وہ آئے اتر کے آرام سے انہوں نے اپنا اونٹ چھوڑ دیا اور مسجد نبی میں کسی نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا اونٹ کھلا، اس کو انہوں نے کہا اللہ مالک ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میرا اتنا توکل ہے، اللہ مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ میں نہیں، اس کو چاہیے تھا پہلے اس کو باندھتا پھر اللہ پر توکل کرتا. تو یہ سنت ہے، یاد رکھیے. اسلام مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. اپنی عقل کو پورا استعمال کرتا ہے، سبب پورے استعمال کرتا ہے. ہاں یقین اللہ پر ہوتا ہے کہ کریں گے اللہ تعالیٰ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹریٹجیز ہیں حکمت عملی ان کو بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف گئے. اچھا غار ثور کی طرف گئے تو جب پہاڑ پر چڑھے، آپ میں سے جو چڑھے ہوں گے اب ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ اچھی خاصی ہائیک ہے، بہت مشکل ہے چڑھنا، بہت لمبا. اچھے اچھے نوجوان جو ہے نا ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، مشکل ہے. آج حالانکہ آج راستہ بن چکا ہے، سوچیں اس زمانے میں راستہ نہیں تھا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا کتنا مشکل تھا. ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر تشریف رکھیں، میں آپ کو اوپر لے جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. صدیق نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا اور پھر پہاڑ پہ چڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب غار کے پاس پہنچے تو کہا یا رسول اللہ آپ کچھ دیر یہاں ٹھہریے، میں ذرا اندر سے صفائی کر لوں. تو صدیق علیہ السلام غار کے اندر گئے اور جا کر اندر جھاڑیاں وغیرہ جو چیزیں تھیں ان کو صاف کیا، ہٹائیں چیزیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بڑے سوراخ تھے. تو چونکہ عام طور پہ پہاڑوں کے اندر جانور سانپ بچھو رہتے ہی ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار اور کیجیے، میں یہ سوراخ بند کر دوں. لہٰذا انہوں نے اپنا کپڑا جو ہے وہ پھاڑا اور پھاڑ کے جو سوراخ تھے نا سارے بند کرنے شروع کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا، جو پاس تھا نا وہ کپڑا ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں پاؤں رکھ دوں گا اپنا. تو کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ لیٹ جائیے، اپنا سر مبارک نا میرے، چونکہ کوئی بستر وغیرہ تو تھا نہیں، تو فرمایا اپنا مبارک سر میری ران پر رکھ دیں جیسے تکیے کے طور پہ، اور آپ نیند فرما لیں. اور صدیق نے اپنا پاؤں جو ہے نا اس آخری سوراخ پہ رکھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اور اللہ کی شان اسی ایک سوراخ میں سانپ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی زہریلی، اس نے نکلنے کی جب کوشش کی، سارے راستے بند تھے، تو ایک راستے پہ جب آیا تو آگے اس کو کچھ چیز ایسی محسوس ہوئی نرم سی، اس نے اس کو نا ڈنک مارا. تو صدیق برض تعالیٰ کی جب پیر پہ وہ ڈنک لگا نا تو بے اختیار اس کے زہر کی تکلیف سے نا ان کی آنکھوں سے آواز تو نہیں نکالی لیکن آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ گئے. اور صدیق برض تعالیٰ کا آنسو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گال پر رخسار پر گرا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو پوچھا ماں یبکی کا یا ابو بکر کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ہے اس نے مجھے ایسے کاٹ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب جو ہے ان کے اس زخم والی جگہ پہ لگایا، اس کا زہر بھی ختم ہو گیا اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. 3 دن کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی بڑی عجیب تھی کہ ابو ذر نے اپنا پورا خاندان اسی خدمت میں لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اپنے خادم سے کہا کہ تم بکریاں چراتے چراتے اس طرف لے آنا اور آ کر ہمیں بکریوں کا دودھ بھی پلا دینا اور مکہ والوں کی خبر بھی ہمیں دیتے رہنا کہ وہ اب ہمارا جو تعاقب ہے وہ کہاں تک پہنچا. تو یہی ہوا کہ وہ 3 دن روزانہ اسی طرح بکریاں چراتے ہوئے آ جاتے اسی بہانے، اور دودھ بھی پلا جاتے بکریوں کا، کھانا وانا بھی دے جاتے. اور جو ہے وہ نہیں، کھانا ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑی تھی، یہ کھانا لے کر آتی تھی. اور یہ خادم جو ہے یہ بکریاں لا کر دودھ پلاتے اور بتاتے کہ وہ پہلے دن بہت زیادہ چاروں طرف گھوڑے دوڑائے گئے اور پھر کچھ لوگ بھی تعاقب کرتے غار تک پہنچ گئے تھے. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اب وہ لوگ نا امید ہو کے بیٹھ گئے، وہ کہتے پتہ نہیں حضور کہاں چلے گئے، ان کا سراغ ہی نہیں مل رہا، کہ جو راستہ مدینے کی طرف جتنے راستے جاتے تھے وہ ٹرائی کر چکے تھے، کہیں بھی نہیں ملے. تو 3 دن کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلے. لیکن حالت کیا تھی
کہ جلدی جلدی کبھی ایک دم حضور کے آگے چلنا شروع کر دیتے اور پھر کچھ خیال آتا پھر پیچھے آ جاتے، پیچھے چلنا شروع کر دیتے. تو بار بار جب آگے پیچھے ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا نہ ہو اور میں پیچھے کھڑا ہوں، پیچھے چل رہا ہوں اور اب وہ آگے سے اٹیک کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں. اور جب آگے چل رہا ہوتا تو مجھے ایک دم خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کی حفاظت کے لیے پیچھے آ جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ کوئی مجھ پر حملہ کرے تو مجھے نقصان نہ ہو، آپ کو ہو جائے؟ کہ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں. آپ سب بڑے خوش ہوئے، آپ سب نے بڑی دعائیں دی. تو کیا عجیب عشق تھا صدیق اکبر تعالیٰ کا، اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا گھر میں تھی تو آسمان کی جب دیکھا تو بہت ستارے نظر آ رہے تھے، آسمان صاف تھا تو ستاروں سے بھرا ہوا تھا آسمان. تو کچھ سوچنے لگ پڑی تو پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص دنیا میں ہوگا کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے. تو پوچھا رسول اللہ کون؟ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو خاموش ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے، فرمایا آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ میں نے آپ کے والد کا نام نہیں لیا، ابو صلی اللہ کا نام نہیں؟ کہنے لگی جی میں یہی سوچ رہی ہوں. تو کہا کہ عائشہ ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پر ستارے. اللہ، یہ جو رات تھی نا غار ثور والی، اللہ اکبر. تو صدیق اکبر تعالیٰ کا عشق کا کیا حال تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. صدیق اکبر تعالیٰ کا عشق جو عشق کے معیار تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے وہ جہاد کے لیے جانا ہے لہٰذا لوگ جو ہے اپنا مال و دولت لے کر آئے. تو سب لوگ لے کر آئے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اس زمانے میں بڑا مال تھا اور میں اپنی ہر چیز آدھی کر کے لے آیا. اور صدیق اکبر تعالیٰ کا جب میں نے مال دیکھا وہ تھوڑا سا تھا تو کہنے کہ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ آج مجھے حضور کی زیادہ دعائیں ملے گی، کہ حضور کے سامنے میرے نمبر زیادہ بنیں گے کہ میں زیادہ مال لے کر آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کون کتنا کتنا لے کے، اگر یہ سوال ہوتا تو ظاہر سی بات ہے میرا مال زیادہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیچھے جو ہے وہ کتنا چھوڑ کر آئے. اب کہنے کہ میں نے سیدھا سیدھا کہا رسول اللہ گھر کی ہر چیز کو آدھا کیا، آدھا لے آئے ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آئے ہوں، گھر والوں کے بھی حقوق ہیں. اب ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ تھا میں سب اتار کے لے آیا. حتیٰ کہ جو لباس پہنا ہوا تھا جسم پر وہ بھی اتارا، اور گھر کے دروازے پر ایک ٹاٹ تھا کپڑا جو پردے کی لٹکا ہوتا ہے وہ اتارا اور اس کو لپیٹ لیا. اور اس کو بند کرنے کے لیے کہ کپڑا ٹکتا نہیں تھا تو وہ کانٹے تھے ایک جھاڑی کے وہ لیے اور بٹن کی طرح نا اس کو آگے سے لگا لیا تو وہ کپڑا جسم پر ٹک گیا. اسی حالت میں پیش ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کیا پہنا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں جبریل امین تشریف لے آئے. اور حدیث میں آتا ہے جبریل جب بھی آتے تھے بہت خوش لباس، اچھا لباس پہن کے آتے تھے، سفید لباس پہنا ہوتا تھا. اور حدیث جبرائیل جو بخاری کے اندر ہے اس میں بھی اس لباس کا ذکر ہوا، تو بہت خوبصورت لباس، صاف ستھرا اجلا لباس جو صحابہ نے دیکھا. تو حضور نے پوچھا جبریل آپ نے آج یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ یعنی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، آگے کانٹے لگائے ہوئے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں نے ہی نہیں، آسمان کے جتنے فرشتے آج انہوں نے یہی لباس پہنا ہوا. اللہ تعالیٰ کو ابو تعالیٰ کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، حتیٰ کہ جو اپنے جسم پر لباس تھا وہ بھی اتار کے دے دیا. اللہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جب اس درجے کو غالب ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ حال بن جاتا ہے بندے، یہ بے اختیار حال ہو جاتا ہے. تو صدیق اکبر تعالیٰ پھر کہا کہ جبریل امین نے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر تعالیٰ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا اس حال میں یہ مجھ سے راضی ہے. صدیق اکبر تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو ان کی حالت ہی غیر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ کے رسول سے راضی ہوں. رونے لگ پڑے، عجیب حالت ہو گئی. تو صدیق اکبر تعالیٰ کا جو عشق رسول ہے یہ ہمارے لیے معیار ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی. چنانچہ صدیق اکبر تعالیٰ کے عشق کے تو واقعات بے تحاشا ہیں، تاہم میں ایک دو مزید عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. ایک فرمایا کہ خوشبو،
خوشبو پسند ہے. دوسرا فرمایا نیک بیوی. اور تیسرا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی سنا فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اب ذرا 3 چیزیں سنیے گا وہ کون سی ہیں. وہ 3 چیزیں وہی ہیں جو پھر حضور کے گرد گھومنے والی چیزیں ہیں. یہ حضور سے عشق کی وجہ تھی. تو فوراً کہا کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا. دوسری چیز فرمایا آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ مجھے بہت محبوب ہے، یعنی میری ایک مستقل خادمہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اللہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ حضور کے عشق کے اندر ڈوبی ہوئی. سبحان اللہ. اللہ کبیرہ. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. تو چنانچہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ مال دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں یہ بے ادبی حضور کی شان میں کروں، اور میری چاہت ہے کہ حضور میرا مال ایسے استعمال کیا کریں جیسے ان کا ذاتی مال ہوتا ہے. بھئی آپ کا اپنا مال آپ کی پاکٹ میں ہوتا ہے، آپ جب چاہیں آرام سے نکال کے کمفرٹیبلی دے دیتے. کہنے لگے میری یہ خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ایسے استعمال کیا کریں جیسے اپنا مال ہوتا ہے. میری یہ دعا ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. چنانچہ صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کا مال ایسے ہی خرچ کرتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلیل کہتے ہیں دوست کو، دوست وہ جس پہ بندہ 100% ہم تو تھوڑی سی جو بات چیت کرے وہ بھی ہمارا دوست بن جاتا ہے. یہ دوست نہیں ہوتے، یہ واقف کار ہوتے ہیں. حضرت شیخ غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ اس کے اوپر 2 گھنٹے کا بیان کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ دوست کون ہوتا ہے، اور وہ یہی مضمون تھا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ دوست تو زندگی میں کسی کو ایک ملتا ہے اور اکثر کو وہ بھی نہیں ملتا. یہ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے. فرماتے تھے دوست زندگی میں کسی کو ایک ملتا ہے اور اکثر کو وہ بھی نہیں ملتا، تو اس کو دوست کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا. اللہ کبیرہ. اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ مجھ پر جتنے لوگوں نے احسانات، ایسا مطلب کسی نے ہدایت دیے، کسی نے مال خرچ کیا، کسی نے فرما برداری کی، تو فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ جو معاملہ دنیا میں کیا تھا احسان کا، یا اللہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یا اللہ اس کا بدلہ آپ عطا کیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اہلیہ سے پوچھا کہ آج کیا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 شنبہ کا دن ہے، پیر کا دن. تو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ ان کو بتایا گیا کہ پیر کے دن. تو کہنے لگے آج ہی کا دن ہے، لگتا ہے میری بھی اپنے حبیب سے ملاقات ہوگی. پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا تھا؟ تو بتایا گیا 3 کپڑوں میں. فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا. پھر ایک نصیحت کی بڑی عجیب. فرمایا کہ جب میرا غسل ہو جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو میری جنازے کو روضہ رسول پر لے جائیں اور وہاں جا کے درخواست کرنی ہے کہ یا رسول اللہ تدفین کی اجازت دیجیے. یہ عجیب واقعہ، اور اس پہ یہ روایت صحابہ کی ہے، کوئی کمزور واقعہ نہیں ہے. بڑے صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے اس کو دیکھا، سنا اور اس کو نقل کیا. تو ابو بکر نے کہا کہ وہاں لے جا کر میرا جنازہ رکھ دینا اور روضہ رسول پر درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے. اگر اجازت ہو جائے اور تمہیں کوئی واضح اشارہ مل جائے تو تدفین کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کا جو قبرستان ہے جیسے جنت البقیع وہاں جا کے دفن کر دینا. تو اب یہ واقعہ سنیے کہ جب جنازہ لے جا کر روضہ رسول کے دروازے کے پاس رکھا گیا اور درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے، یہ روایت صحابہ نے نقل کی ہے کہ دروازے کا تالا بھی کھل گیا، کنڈی بھی کھل گئی، اور آواز آئی جو صحابہ نے سنی کہ ایک دوست کو دوست سے ملا دو. اللہ. اس پر پھر یہ اجازت چونکہ ہو گئی تھی، پھر ابو بکر رضی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، یعنی آپ ان کے ساتھ، لیکن بالکل برابر نہیں،
کہ جہاں آپ سم کا مبارک سینہ آتا ہے نا قبر کی جگہ پر، اس جگہ پر صدیق ابن رضی اللہ کا سر آتا ہے ایک طرف، وہاں پر لحد ہی کو کھودا، جو کہ صدیق ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لحد کھودی گئی تھی، اور اس کو بغلی قبر کہتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ کی بھی بغلی قبر کھود کر ان کی بھی تدفین وہیں پر کی گئی. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ کا عشق رسول تھا کہ جس کا حال بڑا عجیب ہے. اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ نہیں، ہر صحابی کا یہ حال تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کا عجیب حال تھا. صحابہ کا اتباع رسول ایسا عجیب تھا کہ ایک صحابی جو حبشی النسل تھے، آپ کو پتہ حبشیوں کے بال ذرا گھنگریلے اور سخت ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چاہت تھی کہ جیسے حضور کے لمبے بال جب رکھتے تھے نا آپ سب ان کو پیچھے کرتے تھے تو بیچ میں خود بخود مانگ نکل آتی تھی. مانگ اسپیشلی نکالتے نہیں تھے جیسے کنگھی سے بندہ دائیں بائیں کرتا ہے، پیچھے کرتے تھے مانگ نکل آتی تھی. تو ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے حضور کی پیاری مانگ ہے میری بھی نکلے. اب وہ ان کے بال سخت تھے، گھنگریلے تھے، وہ مانگ نکلتی نہیں تھی. تو وہ کیا کرتے تھے، کنگھی لے کے نا تکلفاً زور سے دائیں بائیں کرتے تھے، لیکن وہ بالوں میں فرق ہی نہیں پڑتا تھا، مانگ نکلتی نہیں تھی. تو بڑے پریشان ہوتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک عجیب حرکت کی کہ اسی طرح وہ آئینہ دیکھ رہے تھے اور مانگ نکل نہیں رہی تھی. کچھ خیال آیا تو قریب جو اس زمانے میں جیسے لکڑیوں کے چولہے ہوتے تھے اور لوہے کی سلاخ سے اس کو درست کرتے تھے لکڑیوں کو، تو لوہے کی سلاخ گرم تھی چولہے میں، انہوں نے وہ اٹھائی اور اپنے سر کے درمیان میں پھیر لی. جب سر کے درمیان میں پھیلی تو درمیان سے کھال بھی جل گئی، بال بھی جل گئے اور کچھ مانگ نما نکل آئی شکل. بڑے خوش باہر نکلے تو دوسرے صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا آپ کا سر میں یہ زخم سا ہوا ہے اور خون بھی نکل رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو ایسے کیا. تو انہوں نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ جلتی بھی آپ نے لوہے کی سلاخ سر میں پھیر لی. تو انہوں نے کہا تکلیف تو ہوئی، لیکن اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب میں دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں مانگ ہے اور میرے سر میں مانگ نہیں، میری یہ سنت پوری نہیں ہو رہی، اس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہ صحابہ کا عشق رسول کا حال تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ انشاءاللہ عشق رسول کا یہ مضمون جاری رہے گا. اس سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی عشق نبی اور گرمائش اس کی بڑھ جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. ہمیں پتہ چلے عشق کا معیار کون لوگ ہیں اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم نے حضور سے کیا عشق کیا، حضور کی سنتوں سے کیا عشق کیا. بس میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے جو آپ کے لیے دی موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف یور لائف ہوتا ہے عموماً لوگوں کا، اور وہ نکاح کا دن، شادی کا دن. ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ بندہ جو سارا سال سنت لباس پہنتا ہے، اب اس کو ہوتا ہے کہ میں اس شادی میں چیف گیسٹ ہوں گا. ٹھیک ہے بھائی، میرے تمام رشتہ دار، میرے تمام دوست، میرے محلے والے، میرے ملنے والے، میرے تعلق والے، میرے آفس کے کولیگز، میرے دفتر کے لوگ سب آئے ہوں گے. تو میں VVIP پرسن ہوں گا، ہر بندہ مجھے دیکھے گا. اور اسی طرح لڑکی والوں کے بھی جتنے رشتہ دار ہیں کہ اچھا جی دولہا کا ہے، دولہا کون دولہا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو وہ بھی سب مجھے دیکھیں گے. تو مجھے ایسا نظر آنا چاہیے کہ میں سب میں بالکل یونیک ہوں. تو یاد رکھیے کہ اس دن جو بندہ لباس پہنتا ہے، میرے شیخ حضرت صاحب کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں بات بڑی کڑوی لیکن ہے سچ، فرماتے ہیں نکاح والے دن، شادی والے دن جو بندہ لباس پہنتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ عظمت اس لباس کی ہے، اہمیت اس لباس، کیونکہ یہ دن اس کی لائف میں دوبارہ نہیں آئے گا. یہ اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے. آتا کہ دفتروں کی میٹنگز ہوتی ہیں اور بھی اہم زندگی میں آتے ہیں معاملات، لیکن یہ عموماً دن دوبارہ نہیں آتا. اس کو تمام مہمانوں نے، اس کے اپنے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، کولیگز نے، محلے والوں نے اور لڑکی والوں کے تمام رشتہ داروں نے دیکھنا ہے. اس دن یہ جو ڈریس اپ ہوتا ہے نا، یہ اسپیشل ڈریس خریدتا ہے، اسپیشل ڈریس پہنتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ڈریس اس کے دل دماغ میں سب سے دی بیسٹ ڈریس ہے. فرماتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ بندہ جو سارا سال سنت لباس پہنتا ہے، شلوار قمیض، میں اندرون شہر کے بعض لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو کہہ لیں اس دن وہ بھی نا پینٹ کو ٹائی میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ بندے ٹائی باندھنی بھی نہیں آ رہی ہوتی. کسی کی منت کر رہے ہوتے، بھائی آپ کو ٹائی باندھنی آتی، وہ ٹائی باندھ دو. کہ نہیں، یہ حال ہے، ٹائی ضرور باندھنی ہے انہوں نے، اس دن پینٹ کوٹ ضرور پہننا ہے. کیوں؟
سارا سال شلوار قمیص پہننے کے باوجود عظمت اسی لباس کی تھی ان کے دل میں کہ آج میں نے اس لباس میں لوگوں کے سامنے میں نے فیس اس لباس میں کرنا ہے. تو اتنا آئینہ دکھانا کافی ہے کہ ہم عشق رسول میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا عشق رسول کا کیا حال ہے, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ, سنت کی کوئی پرواہ. میرا چہرہ ایسا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے. میں سر پہ ٹوپی پہن کے پھر لوگ کیا کہیں گے. میں اس طرح کا لباس پہن, لوگ کیا کہیں گے. تو میں سنت کے مطابق نیچے بیٹھ کے کہوں, لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگوں کی پرواہ زیادہ ہے. بس میں اگلا جملہ نہیں کہتا. اللہ ہم سب کے اندر عشق رسول کو پیدا فرمائے. میں ادب کی وجہ سے اگلا جملہ نہیں کہتا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.